ساحل لاہور امر لاتا لاتا پیندی ہے خواجہ خواجہ پیندی ہے بابا بابا حیدر کلال تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جڑا شراب کی قیام کرو علی جڑا رات سجدیاں دے اندر قرار دے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے ڈالا کی عبادت کرے گا سویرے اٹھ کے روزہ رکھے گا میرے نبی نے فرمایا میری تمنا ہے میری خواہش ہے میرا غلام ہو جو اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ کرنا مائی مال پیش کیتا ہے میں چاہتا ہوں میرا امتی جناب روزے وچ بھی ہوئے کوئی عبادت وچ بھی ہوئے روزے رکھیا سبحان اللہ نفلی روزہ رکھیے نا حضور فرماتے ہیں جنہیں اللہ کی رضا سمجھ کے نفلی روزہ رکھیا ایک روزہ رکھے نفلی اللہ کی رضا واسطے حضور فرماتے ہیں میری شفاعت اس بندے پہ حلال ہو جاتی میری شفاعت اس بندے پہ حلال ہو جاتی اور حضور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کسے مہینے حضور انہیں روزے نہیں سن رکھ دے جنہیں شبان المعظم کے مہینے دے روزے رکھ دے شبان کے مہینے دے روزے رکھ دے اور کدی کدی خیال آنا کہ کدھرے شبان اور رمضان کٹھا بنا چاہتے سن حضور اور کدی کدی چھڑ دینا بڑی وجہ سی کہ روزے رکھو اور اگو ماہ رمضان آنا ہے انہیں نہ رکھ چڑھنا کہ کمزور ہو جو کہ فرض ہے اس واسطے نفلی روزے رکھو اور میرے نبی پاک کی بارگاہ صحابی آگے یا رسول اللہ میرے جتنی طاقت ہے کہ میں 3 مہینے کے روزے رکھ سکتا حضور نے فرمایا کوئی گل نہیں پر انج کرو حضور میں بات سمجھنا چاہتا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے 3 روزے رکھیا کرو بولو ہر مہینے 3 روزے رکھیا کرو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جی سبحان اللہ ساڈا بابا جنتی جنت وچوں آئے نا کہ جدو گرمی پئی سورج دی تے حضرت جناب آدم علیہ السلام دا رنگ کالا ہو گیا رنگ اندر تبدیلی ہوگی جدو پانی چ ویکھیا نا یا اللہ جو آیا سی تے بڑا سوہنا سی رنگ چمکا مارے تے نور دیاں لاٹاں ہن جڑا رنگ جڑا اگے گندگی سی ہن کالا ہو گیا ہے اللہ نے فرمایا گھبرا نہ انج کریا کر 13 14 15 چند دا روزہ رکھیا کر 13 دا 14 دا 15 دا حضرت آدم علیہ السلام نے 13 دا روزہ رکھیا نا کہ روزہ افطار کیتا نا تے رنگ اندر تبدیلی آ گئی جدو 14 نہ رکھیا تو رنگ اور تبدیلی آ گئی جدو 15 چند کا روزہ رکھیا نا حضرت آدم علیہ السلام کے کوئی رنگ آ گیا جو جنت میں چلا کے لے کے آئے بولو جو جنت میں چلا کے لے کے آئے حضرت روزہ رکھو اس مہینے کے اندر مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے گولڈن چاند ستا فرمایا سبحان اللہ جنہوں کہتے ہیں بمپر پرائز لکھیا ہوتا ہے یہ بہت بڑا اللہ پاک کا انعام و کرام ہے ساڈے اوتے ایک رات ایسی دے چھڑیے ایک سجدہ بھی کر چھڑیا نا تے جے او کرم ہو گیا تو توڑے تو پھر اچھا ہے کرم ہو گیا تے توڑے اسی بولو دھونے اللہ پاک دھو کے رکھ چھڑ دے توجہ حضرات مسلمانوں اور حضرت ماشاءاللہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جڑا اس راتی بندہ نفل پڑھے بولو شراتی نفل پڑھے پر ساڈی قوم بڑی بادشاہ ہے اسی بالاں نوں لے دیتے نے شرلیاں پٹاخے او بازار وچ او عالم بہار آندا سی جس دن میرا بیاہ ہو گیا ہر پاسے ٹھا ٹھا ہو کہ ساڈی قوم جڑی ہے نا ٹھا ٹھا کردی پھردی ہے اے دا کدھر کوئی جواز نہیں اللہ پاک فرماندا رحمت آوے میری بخشش دیاں گھڑیاں آن میرے فضل دے کرم دیاں بارشاں آن ساڈی پاکستانی قوم اندر یا اللہ کوئی لوڑ نہیں انہیں تھلم بمب مار دے تھلم جناب سنی چلاندے نے جناب چڑ چڑ دیاں آوازاں ہوندیاں نے اپنے بچیاں نوں یہ پٹاخے لے کے نہ دے اپنے بچیاں نوں چھڑیاں نہ لے کے دے جدوں شبان دی رات آوے نا اپنے پتر نوں وضو کرا سونے کپڑے پہنا انگلی نہ لا کے جدو مسجد کے اندر لے کے آئے گا نا جدو تیرا بچہ توبلی کی زبان رکھے گا نا ربا نغفر لی والدیا وللمؤمنین اللہ خوش ہو تو ناتیاں دے گناہ پر فرما چلے گا اور ہی مصیبتاں اندر پہ گئے اور ہی مسئلے اندر پہ گئے
حضرت خواجہ حسن بصری جناب نام دے تے علی بلا کے آکھیا بلے بلے اسی بڑا کم کر چھڑیا سی یار بھی دعا چھڑیے یارویں اللہ اودو راضی ہوئے گا جب تیرے چہرے سنت مصطفیٰ آ جائے گی پھر تیری ہر ادا سنت مصطفیٰ ہو جائے گی. آج سانو ولیاں نو منن دا طریقہ کار نہیں ہے. آج جنہوں ولی نو منایا نا ڈھول اگے نچ کے منایا ڈھول اگے نچ کے منایا گھگرو پڑے نے لگا چھڑیاں نے سر تے ثواب پائیے ہوش بوش جڑا دو سال نہ ہوتا نہیں دو سال جڑا نہ ہوتا نہیں اسے نہیں یہ مجذوب یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. میں کہا جتے یہ پہنچ گئی واپس آ ہی نہیں سکتے ماشاءاللہ جتے یہ پہنچے نا پہنچیاں سرکاراں لاگی نے پڑھتے بورڈ لگا تو میں جا رہا سا تو انہیں بابے نے سگرٹ پھڑی فوٹو جڑا نا سگرٹ دلوایا. میں کہا ماشاءاللہ انہوں بابیاں نے بھی عظمت تو صدقے جائیے ہر بندے کا انتخابی نشان ہوتا ہے پر انہیں انتخابی نشان سگرٹ بنا کے چھڑے کہ جناب نیچر شاہی سرکار ہے بابا یہ بلیاں دے منن دا طریقے کار نہیں. حضرت خواجہ حسن بصری اسی کہہ دے سبحان اللہ فرمانا جڑا بندہ صراطی نفل پڑھتا ہے نا نفل پڑھے تسی وہ تعداد زیادہ پر تسی پڑھنے کوئی نہیں پڑھ لو گے چنگی گل آپ فرماتے ہیں 100 نفل پڑھے کنے جی والو کنے پڑھے 100 نفل ماشاءاللہ بندہ اتنے اعلان کرے نا بھئی جڑا 100 نفل پڑھے 30,000 دیا دیاں گا انہیں خاصا میں بھی گل ہے بندے آگنا شاہ جی تو انعام کر 100 کی اسی 200 بھی پڑھا گے رقم دا نہیں اسی 200 بھی پڑھا گے بندے پریشان ہو گئے تو 100 نفل کا نام سن کے 100 نفل کا نام سن کے آپ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ ہر رکعت اندر 11 مرتبہ پڑھے کل شریف 50 مرتبہ پڑھے سودا تو تھوڑا جہا اوکھا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ پاک جدو 100 نفل پڑھ کے سلام پھیرے گا نا 100 فرشتے دی زیارت کرنے واسطے ایک آکھے گا 30 کھڑ گیا تینوں جہنم دی عذابی دی مبارک ہو 30 کھڑ گیا تینوں جنت دی خوشخبری دینا آیا تے 30 کھڑ گیا جناب گھبرانا دنیاوی مشکلات تیریاں ٹالن آیا 10 کر کے تینوں مبارک ہولے اللہ پاک نے تینوں معاف فرما چھڑے ہیں. کتنا سوکر سودا ہے. اور مسلمانوں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جا رہے ہیں مسلمانوں ذرا توجہ نال سیر پہ کرتے ہیں سامنے کو پتھر نظر آیا بڑی سدور کی چٹان نظر آئی ہے چمچبار بڑی صاف بڑی شفاف چٹان نظر آئی ہے. حیرت نال تکن لگ پے ودیاں کریں یا اللہ کتنی خوبصورت چٹان بنائی ہے کتنی صاف اور شفاف چٹان بنائی ہے. خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بڑی پسند آئی ہے یا اللہ بڑی پسند ہے بڑی خوبصورت ہے بڑی دلاویز ہے. اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی قدرت کا نظارہ بکھانا خالق کائنات رب العالمین نے حکم دینا شک ہو گیا چٹان شک ہو گئی ہے اے تے میرا رب العالمین نام قربان جاواں جڑا پتھر وچوں اونٹنیاں پیدا کر سکدا ہے اونٹنیاں پیدا کر سکدا ہے. آج اولاد نہ ہوئے اسی پیراں ہر پیر دے منہ تے جاندے پیر جی کوئی ساڈے پر ساڈا منگن دا طریقہ کر غلط اگوں جہاں پیر جڑا ہونا منڈا ہی میں دتا ہے یہ کڑی میں دیتی ہے نا پتر رب دیتا ہے کیاں رب دیتا ہے پر اللہ اپنے محبوب کا نسل کا عطا فرماتا ہے اللہ محبوب کا نسل کا عطا فرماتا ہے. وہ پیر بڑا چلڑ ہوئے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بارگاہ شگرد بیٹھا تے امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے جنہیں 40 سال عشاء دی حضور الفجر دی نماز ادا کی. سبحان اللہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز ادا کیتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جنے اسی مقلد ہاں وہ جڑے جنہیں ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ اپنے رب کی زیارت کیتی 100 مرتبہ اللہ کی زیارت کی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بارگاہ شگرد بیٹھے فارغ التحصیل ہویا حضور کوئی جاندیاں وصیت کرتے
امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا پترا دو گلاں یاد رکھی، کدی مار بھی کھانے کا ضرور کی، فرمایا کدی اللہ نہ پڑھی تے کدی رسول نہ پڑھی، کدی اللہ نہ پڑھی تے کدی رسول نہ پڑھی۔ اج پیر آکھن جی میں دتا ہے، میں دتا ہے، نہیں، دیاں دین والا رب ہے، پتر دین والا اچھی والا پتر دین والا اللہ ہے۔ آج اللہ کی بارگاہ کی بے اولاد نے رب کی دعا منگی، اللہ کرم فرما جائے۔ حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جس وقت چٹان شک ہو گئی، شک ہوئی ہے جس وقت چٹان دیکھے ایک برگزیدہ بندہ نظر آیا ہے جڑا عبادت پیا کرتا ہے، سر سجدے کے اندر رکھیا ہوا ہے۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پانی کا چشمہ داری ہے، انگوراں دی بیل جس نال انگور لگے ہوئے نے، پھل لگا ہوا ہے۔ پرسوں کی گل ہے، میرا دوست آ گیا اسٹیفری لے کے، مینوں آکھنا لگا شاہ جی میں پڑھیا ہے بھی اسٹرابری جڑا ہے دوزخ نہ پھاڑے، کی آندا ہے؟ میں آکھا تیرا عقل ہے جی شاہ جی ہے، میں کہ نالے دوزخاں دے اوتے نالے پھل دیاں گلاں کر دے بھی دوزخ اندر پھاڑنے کی نوں دوزخیاں نوں تے تھوڑ دا جڑا درخت ہوندا ہے قبرستاناں چ گیا ہوندا ہے، چھتر ورگی اودی شکل ہوندی ہے، وہ تھوڑ دا درخت ہوندا ہے، اور قرآن آندا ہے اے دوزخ دی جڑ دے وچوں اگدا ہے، جہدا سال انج ہوندا ہے جویں بیوما دا سال ہوندا ہے۔ کہ کتاباں پڑھ کے ویکھو یہ تھوڑ دے درخت دا وہ چھتر ورگا ہوندا تے کنڈے ہوندے نے، وہ تھوڑ دا انہاں نوں دتا جانا ہے۔ میں کہ نالے پھل پیا ماننا ہے تے نالے دوزخ پیا ماننا، میں تو کیڑی دلیل ہے تیرے کول؟ میں کہ لوگ جوس بنانا کے پی پی کے پاگل ہو چلے نے، تو دوزخی بیان ہے، دوزخی بیان ہے، انگور دا پھل لگا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم، انہیں آکھا جی وعلیکم السلام، فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام ابھی تو کون ہے؟ توجہ ہے، تو کون ہے؟ اچھا توجہ نہ جیڑا رب پتھر وچ چشمہ جاری کر سکتا ہے، جیڑا رب پتھر دی چٹان وچ انگوراں دی بیل لا سکتا ہے، جیڑا رب چٹان دے وچ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، توجہ نال بیٹھے ہیں جے او رب مصطفیٰ دی قبر نوں جنت دے باغاں وچوں باغ نہیں بنا سکتا؟ سبحان اللہ، جنت دے باغاں وچوں باغ بھی بنا سکتا ہے۔ بندہ آکھن لگا اللہ دے نبی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہاں، میں دعا کی تھی یا اللہ مینوں اپنی عبادت واسطے منتخب کر لے، اے دنیا دے اندر میں عبادت تیری جناب دل جمی نال نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے مجھے چٹان کے اندر پناہ دے دیتی۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے کتنی مدت ہو گئی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ آخر لگا حضور مینوں 400 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، میں راتی عبادت کرنا وا، دن روزہ کھولنا وا، جب افطاری کا وقت آتا ہے میں چشمے وچوں پانی پی لینا وا، اے انگور دا جناب پھل کھا لینا وا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سن سجدے اندر سٹ کے اندر مالکا تیری عظمتاں تو صدقے جاواں، تیری قدرتاں تو صدقے جاواں، اے میرے رب العالمین چٹان دے اندر بندہ 400 سال دا عرصہ بیت ہے، اج عبادت کردیاں روزہ رکھدیاں، یا اللہ اے دے ورگی عبادت کنے کرنی ہے، اے دے ورگا تقوی کون لے کے آوے گا، اے دے ورگا اخلاص کون لے کے آوے گا؟ یا اللہ دنیا دے اندر اے ہوئی عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیاری عیسیٰ ایک میرا یار ہوئے گا جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے گا، وہ دعوتی ہوئے گا۔ میرے اللہ پاک نے فرمایا شبان دی 15ویں رات ہوئے گی، جدا 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، میرے ڈر دی وجہ تو پڑھے گا، میری رضا واسطے عبادت کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام محمد امتی صلاتی 2 نفل پڑھ لگے، میں 400 سال کی عبادت کا اجر دے دے مانگا۔ 400 سال کی عبادت کا اجر، سبحان اللہ۔ اور ساڑھے کو ٹائم کتھوں؟ ساڑھے کو موبائل جو آگے، ساڑھے کو ٹچ موبائل جو آگے، ساڑھے کو ٹائم بھی کوئی نہیں۔
گھر اندر حالات ایسے ہو گئے نے ماں آواز مار دیے پتر پب جی گیم کھیلتے اور ماں کا پتہ ہی نہیں ابے کا گلا خشک ہو جائے گا آواز مار مار کے پر پتر آکھے نہیں لگتا مسلمانوں تواڈے کے ہاتھ جوڑنا اپنی اولاد کی تربیت کرو اپنی اولاد پہ اور اپنے تے محمدی رنگ چڑھا لو اپنے آپ تے اپنی اولاد پہ محمدی رنگ چڑھا لو اور توجہ نال مسلمانوں محبت نال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ دا حبیب ہوں سبحان اللہ میں اللہ دا جی بولو میں اللہ دا حبیب ہوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج کا توبہ کرنا ہے توبہ والی رات آ رہی ہے کہ لعنت القدر وہ 1000 مہینے نال وال ہے اے 407 والا ماشاءاللہ افضل تے اعلی رات ہے توجہ نال بیٹھے ہیں مسلمانوں اللہ پاک گناہ کرنا ساڈی فطرت ہے بولو گناہ کرنا اگر تسی گناہ نہ کر دے اللہ نے کوئی اور قوم نے آنی تھی گناہ کر دی پھر آپ کو معافی مانگو گناہ کر دی تھی اللہ کو معافی مانگ لی گناہ کرنا انسان کی فطرت اندر شامل ہے پر اللہ فرماتا ہے اللہ پہ فرماتا ہے بندیا تو آ کے مجھے رحیم تے مان کریم تے مان ایک بار توبہ کر اور توبہ ایسی کرنی بولو توبہ ایسی کرنی جنہیں توبہ تک نصوب کیا جاتا ہے ساڑیاں توبہ بھی عجیب ہے مسیطے کرنی باہر نکل کے ٹوٹ گئی مردہ دفنان گئے توبہ توبہ آج تو بعد گناہ نہیں کرنا آج تو بعد قبر دا حالات ویکھ کے آگے نہ قبر سانو باہر آنے بندے پھر اجلے ہوتی ہو جاندے نے اے توبہ نہیں ہوتی مسلمان توبہ ہو گئے کہ یا اللہ بس ایک باری معاف کر دے ہن نہیں کرتا معاف کر دے ہن نہیں کرتا جڑا توبہ کرنے والے لوگ اور حضور نے فرمایا جس ویلے بندہ توبہ کردا ہے اور حدیث کے اندر مشہور مثال ہے ایک بندہ ہوئے جس کو سواری بھی ہوئے بلکہ کی ہوئے سواری بھی ہوئے وہ دے پانی بھی ہوئے وہ دے کھانا بھی ہوئے تے جنگل بھی آبان ہوئے بندہ تھک کے سو جاوے آگ کھلے تے ویکھے سواری بھی کوئی نہیں پانی بھی کوئی نہیں کھانا دانا بھی کوئی نہیں بندہ پریشان ہوئے گا کہ نہیں جنگل میں کوئی آثار نظر نہیں ہوندے مسلمانوں اچانک وہ بندے دی سواری وہ بندے دا کھانا وہ بندے دا پانی سامنے ہوئے گا بندہ بڑا راضی ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں اتنا راضی ہوتا ہے اتنا راضی ہوتا ہے کہنا کی ہوتا ہے نا کہ یا اللہ تو میرا خدا تے میں تیرا بندہ پر خوشی دے اندر الفاظ بدل جاندے ہیں آندا یا اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے اتنا خوش ہو جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جڑا سچی توبہ کرتا ہے نا اللہ ادھے نالوں بھی زیادہ خوش ہو کے بندے نے معاف فرما چاہتا ہے اللہ معاف فرما چاہتا ہے اور پھر جوانی دی توبہ جوانی دی توبہ حضور نے فرمایا جڑا جوانی چ توبہ کرتا ہے نا جی میں اللہ دا حبیب ہاں انہیں رب نو اپنا حبیب بنا لینا ہے بولو انہیں اپنا رب اپنا جناب حبیب بنا لینا ہے اور مسلمانوں جنہ توبہ کر نہیں جنہ توبہ کر لی رب دی بارگاہ کے اندر میاں صاحب فرماتے ہیں ان پیچھے بھی راتی او رحمت رب دی تو کرے بلند آواز بخشش منگر والی اکار تو کھلائی کر حضرت جناب امام مالک بن دینار آپ کھڑک سے پوچھی آئے ایک تو ہمیں مقام ولایت بھی مل گیا ولایت کے در خشیدہ ستارہ بن گئے تو ابھی توبہ کیوں قبول ہوئی ہے فانو اللہ پاک نے کیوں معاف فرما چلی آؤ حضرت مالک بن دینار میرے میں سپاہی سا میں محکمہ پولیس کے اندر نوکری کرنے والا ہوں میں بہت بڑا برا انسان تھا ہر ویلے سزا دینے والا ہوں مالیاں تو ظلم کرنے والا تشدد کرنے والا ہوں مالک بن
دے نال آندے نے جناب شب راتی آ گئے 2 سال پہلے مینوں اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی دھیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے حضرت مالک بن دینار آندے نے میں دھی دے نال پیار کردا تھا میری دھی میری بڑی لاڈلی آخر خدا دا ہونا ایسا ہویا میری دھی کے موت آ گئی میں دفنا کیا جانا 2 سال بعد شبید گیا پر میں شراب پیتا رہا شراب پینے والی ہو خدا دی قسم ہے شب راتی اللہ ساریاں نو معاف کر دیندا ہے پر جناب شراب پینا والے اللہ معاف نہیں کردا اے بھراواں دیاں چغلیاں کرنے والے نو اللہ معاف نہیں کردا رشتہ داراں دے نال تعلق ختم کرنے والے نو اللہ معاف نہیں کردا مسلمانوں جناب اے جڑے کاہن ہوئے بندے نہیں اللہ معاف نہیں کردا اللہ قاتل والی جناب رحم دی نگاہ نہیں ہویندا مسلماناں ساریاں نو معافیاں مل جاندیاں نے پر شرابی نو معافی نہیں ملدی والدین نو ستانا والیاں نو معافی نہیں ملدی حضرت مالک بن دینار آندے نے شب راتی آئی اجل لوگ نفل پڑھ رہے نے کیونکہ آمدی حالت اندر کوئی سجد پیا کردا کوئی لنگر پیا بندا کوئی تسبیحاں بیان پیا کردا حضرت مالک بن دینار آندے نے میں شراب کا جام پی کے سو جانا وا تو شراب پی کے نشے دے اندر میں آرام پیا کرنا وا میں خواب بھی اندر دیکھنا وا قیامت آ گئی ہے ہر پاسے آگی اگ نظر آ رہی ہے پر قبراں وچ مردے اٹھ کے جناب جمع ہوندے نظر آ رہے ہیں حضرت مالک بن دینار آندے نے خوف و ہراس ہر پاسے نفس نفسی دا یا لمبیاں ہوندا ہے مالک بن دینار آندے نے میرا ویکھیا میرے پیچھے کچھ سرسراہٹ دی آواز آ رہی ہے کسی چیز دی حرکت دی آواز نظر آ رہی ہے حضرت مالک بن دینار آندے نے میری نظر اٹھی دیکھیا ایک بہت بڑا سپ ہے ایک بہت بڑا کالا سیاہ سپ ہے کبھی جناب جو ساخت بڑی بڑی ہے وہ بڑا منہ کھولیا ہے میرے تے حملہ کرنے واسطے تیار ہے حضرت مالک بن دینار آندے نے لوگ دوڑ رہے نے میں دوڑدا پیا وا پر سپ میرا تاک پیا کردا ہے سپ میرے پیچھے پیچھے پیا جاتا ہے میں خواب دی اندر پیا دوڑنا وا ایک نورانی چہرے والا بابا نظر آیا ایک سونے دے جناب ایک نورانی جسامت والا بابا نظر آیا ہاتھ جوڑ کے آنا بابا تو بچا لے بابا میرا سب کو بچا لے نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا مالک بن دینار میں کمزور ہوں میں اس بلا کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ جناب تیری حفاظت نہیں کر سکتا مالک بن دینار نے سب میرے پیچھے پیچھے پیا دوڑنا ہے آخر سامنے مجھے ایک پہاڑ نظر آیا میں پہاڑ پہ چڑھ جانا وا سب میرے پیچھے پیچھے میرے پیا اچانک نظر ویکھی اگ دے کھجور پہ بڑھتے ہیں اگ دے شوشے بلند ہو رہے ہیں مرد اگ دی اندر چل رہے ہیں چیخو پکار کرتے نظر آ رہے ہیں مالک بن دینار آندا میں گرن لگا اگ دی اندر آواز آئی تو ساتھ آواز کڑیوں بنایا گیا مالک بن دینار آندے نے میں دوڑتا دینا وا سب میرے پیچھے پیچھے اگے ایک بابا نظر آیا بابا مجھے بچا لے بابا آخر لگا مالک بن دینار اور سب نے دور پہاڑ پہ چڑھ جاؤ اتھے مسلمانہ دیا مانتا پہیاں ہوئیاں نے اگر تیرے لیے کوئی امانت ہوئی یہ سب تو تیرا چھڑکارا مل جائے گا تیرے نجات مل جائے گی حضرت مالک بن دینار آندے نے میں گور پہاڑ پہ چڑھ جانا ہوں کی دیکھیا جناب دیکھیا کہ یہ برامدے بڑے ہوئے نے دریچے کھلے ہوئے نے ریشمی پردے لٹک رہے نے جنہ دے دروازے سونے دے نے تے موتی جڑے ہوئے نے دروازے سونے دے نے موتی جڑے ہوئے نے آخری بات 2-3 منٹ دے اندر سماعت فرما لو حضرت مالک بن دینار آندے نے میں جدوں ویکھیا اوتھے شہزادے نظر آئے اوتھے مینوں چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے نے جنہاں بچیاں دے چہرے جو چمکدے نے جویں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے حضرت مالک بن دینار آندے نے بچیاں میں جدوں پردیاں وچوں چاکیا جدوں مینوں ویکھیا میری او 2 سال دی بچی جڑی ہے رو کے آکھن لگی اے تے میرا بابا ہے اے تے میرا بابا آ گیا ہے اے تے میرا ابا جان آ گیا ہے میری دھی جناب اس برہم دے وچوں نکلی تے میری گود وچ آ جاندی ہے جدوں میرا
جڑا ہاتھ پکڑیا سب پیچھے مڑ جاندا ہے اگ پیچھے چلی جاندی ہے حضرت مالک بن دینار فرمان لگے میری یہ دھی ہے سب کی ہے دھی نال پیار کر رہی ہے نالے آندی ہے بابا جڑا سپ ہے تیریاں بادا مالیاں دی شکل اندر سپ بن گیا سی جڑا نورانی چہرے والا بابا نظر آیا یہ تیریاں نیکیاں چڑھ تیریاں برائیاں نال نیکیاں کمزور ہو گئیاں سن جڑا مقام کر سکتیاں چڑھ مسلمانہ دھی نے اپنے باپ دے گود دے اندر سر رکھیا نالے باپ دی داڑھی نال پیار کر دیے نالے سورہ حدید دی قرآن دی یار پڑھ دیے آندی ہے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ دین باپ دی داڑھی پکڑ کے عرض کی تھی بابا اے قرآن نہیں پڑھیا ہجے وقت نہیں آیا کہ مومنان دے دل رب دی خشیت نال اودی بارگاہ وچ جھک جان عرض کرتی تھی آ گیا تھی دی چوڑی چ توبہ کیتی سویرے اٹھیا تے رب نے ولی بنا چھڈیا سبحان اللہ اللہ پاک نے ولی بنا چھڈیا اور حضور فرماتا جے تین بچے ہو سبحان اللہ تے نابالغی حالت دے اندر فوت ہو جان حضور نے فرمایا بچے اپنے والدین دی شفاعت کرن سبحان اللہ بچے بیٹھے نے اپنے والدین دا انتظار کرتے ہیں کہ ساڈے والدین آن اسی وہ دی شفاعت کریے عرض کیتی یا رسول اللہ جے دو دنیا تو چلے جان حضور نے فرمایا دو میں شفاعت کرن گے عرض کیتی آقا جے دا ایک ہوئے فرمایا وہ بھی شفاعت کرے گا حضور نے فرمایا جے دا بچہ کچا بچہ بھی گر جائے توجہ نہ مسلمانوں اور وہ دیتے صبر کرے قیامت والے دن وہ اپنے نال دے ذریعے باپ ماں جنت اندر لے کے چلے جائے گا جڑے بچے ایڈے مرحوم ہون تے نابالغی حالت جو فوت ہو جان انہاں دی شفاعت دا یہ عالم ہے تسی تے اگے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو میرے آقا دی شفاعت تے خود رب اللہ مالک بن کے آیا اللہ پاک میری آپ حضرات دی حاضری قبول فرمائے اور 15ویں رات نو گھر دے